یہ مولوی پہلے ہی شرک کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، بریلویوں کا مولوی ہے، لیکن اب اس نے انتہا ہی کر دی۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی یعنی جنہیں یہ غوث پاک کہتے ہیں، ان کی اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے کہ یہ تعریف اگر آپ سنیں تو آپ کو لگے گا یار یہ تعریف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ شرک کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی چھیڑ کر تو دیکھے، ہم اتنا بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے بچ جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جو بندے نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہیں بھی پڑھا نا، اس کو بھی اتنا علم ضرور ہوگا کہ یہ تعریف تو میرے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی کی کر رہے ہیں۔ اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی کی ہم جون سا ہے کوئی بھی ان کے اپوزٹ نہیں جا رہے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں یہ غوث پاک کہتے ہیں، ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم تو ان کے اگینسٹ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں یہ مولوی حضرات۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر ہم تعلیمات پڑھیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر ہم کتاب پڑھیں غنیت الطالبین، تو اس کے اندر نماز کا وہی پریکٹیکل طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں جانے کے بعد دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا، نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ سینے پر باندھنا، اور پہلی رکعت کے بعد بیٹھ کر اٹھنا یعنی جلسہ استراحت کرنا، اور تورک بیٹھنا اور انگلی کو حرکت دینا۔ پوری کی پوری نماز کا پریکٹیکل طریقہ اگر آپ غنیت الطالبین میں دیکھیں تو وہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ جب ہم انہیں یہ پھکی دیتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ حنبلی تھے۔ اچھا وہ حنبلی تھے تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور جو اتنی زیادہ شان آپ نے بتا دی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی غوث پاک کی اتنی زیادہ آپ نے شان بیان کر دی ہے، تو پھر ان کی نماز کا طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ وہ بتاتے ہوئے آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی نماز کا طریقہ اپناتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے؟ تب وہ حنبلی کیوں بن جاتے ہیں؟ تب آپ حنفی اپنا مسلک کیوں نہیں چھوڑتے؟ عقیدے کی بات آتی ہے تو آپ اپنا مسلک نہیں چھوڑتے، اور جب آتی ہے کوئی دوسری بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ حنفی جو ان سے ہیں یہ بھی قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جتنا بیڑا غرق اس مولوی نے کیا نا، یہ جو مولوی کی میں نے ابھی ویڈیو دکھائی ہے، اتنا بیڑا غرق کسی بریلوی نے اپنے مسلک کو نہیں کیا جتنا بیڑا غرق اس مولوی نے اپنے مسلک کو کر دیا ہوا ہے، اس طرح کی کہانیاں سنا کر۔ یہ تعریف تو میرے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی سجتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر لگائی رکھے۔ یہی دعا ہے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔